دہشت گردوں کا گڑھ بن گیا۔ بھارت دہشت گردوں کا سرپرست ہے اور انہیں پیسہ دیتا ہے۔ افغانستان میں جنگی معیشت چل رہی ہے، وہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہمارے پاس لڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ہم حق پر ہیں اور حق انشاءاللہ غالب ہے۔ ہمارے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے۔ افغانستان سامنے کھل کے ننگا ہو گیا جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے کہ وہ امن کرے گا پی کے میں اور پاکستان میں۔ یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو، جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ ابھی جو ہے نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی لاجک ہے، ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کیا وہ ریاست سے بڑھ کر ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آیا۔ وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں افغانستان ہماری مدد کرے، یہ فرما رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کرے۔ یہ کون سی تسکین کی پالیسی ہے کہ آپ افغانستان سے کہتے ہو ہماری مدد کریں؟ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ یہ کہتے ہیں فوج خیبر پختونخوا سے نکل جائے۔ پاک فوج وفاقی حکومت کی ہدایت پر کام کرتی ہے، یہ خود فتنہ الخوارج کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ فتنہ الخوارج اس سیاسی جماعت پر حملہ کیوں نہیں کرتی؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بیانیے سے کوئی ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتا۔ اس معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی فورسز کا ایک ہی بیانیہ ہے۔ اگر ان سے کوئی 2 سے 3 سوال کر لے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ فتنہ الخوارج کا منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ وہ با اختیار وزیراعظم تھا جو اب کہتا ہے کہ وہ بے اختیار تھا۔ وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں قوم کا ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس وقت کی حکومت ایک ہی شخص کے گرد گھومتی تھی۔ آج کی حکومت بھی با اختیار ہے اور پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھیں۔ یہ بیانیہ مزید کا خیز ہے کہ ہم بے اختیار تھے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پی ٹی آئی قیادت ہر فورم پر دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے۔ آئین کہتا ہے ملک کی خود مختاری اور سالمیت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کوئی شخصیت پاکستان سے بڑھ کر نہیں، کسی کی سیاست، کسی کی ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی ایشو نہیں، ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے، وہ کوئی حل نکال لیں گے۔ مزید بولے کہ معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو پہنچنا چاہیے۔ 5000 معدنیات کے لائسنس کے پی حکومت نے کس کو دیے ہیں؟ معدنیات کی دولت امن کے بغیر نہیں نکالی جا سکتی۔ معدنیات کا فائدہ مقامی آبادی کو ملنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ضروری ہے۔ ریاست انسدادی دہشت گردی کے لیے پرعزم ہے۔ بیانیہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ فوج کی جنگ ہے، یہ پوری قوم کی جنگ ہے، ایک ایک بچے کی جنگ ہے۔ اگر دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا گیا تو کل آپ کے اسکولوں، دفاتر اور گلیوں میں دہشت گرد حملے ہو رہے ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ کہتے ہیں باقی ممالک میں افغانستان سے دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی؟ کون سا پڑوسی ملک افغان طالبان سے خوش ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے کون پاکستان؟ وینزویلین صدر کو امریکی عدالت سے ریلیف نہ ملا۔ صدر مادورو کو ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ نیو یارک کی عدالت لایا گیا۔ مادورو کا صحت جرم سے انکار، منشیات اور اسلحہ کی سمگلنگ سمیت تمام الزامات مسترد کر دیے۔ کہا کہ وہ وینزویلا کے صدر اور ایک مہذب انسان ہیں۔ مجھے کراکس میں میرے گھر سے اغوا کیا گیا۔ مادورو کی اہلیہ نے بھی الزامات کو سیاسی قرار دے دیا۔ دونوں کا ضمانت کی درخواست دینے سے انکار۔ عدالت کا 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ مادورو کو عدالت پیشی کے بعد واپس بروکلین جیل منتقل کر دیا گیا۔
امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، منشیات فروشوں کے خلاف جنگ ہے۔ وینزویلا میں فوری انتخابات ممکن نہیں، ہمیں پہلے ملک کو سنبھالنا ہوگا، اس میں وقت لگے گا۔ امریکی فوج کو دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، وینزویلا سے متعلق معاملات کی نگرانی کے لیے ٹیم تشکیل۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وینزویلا میں انویسٹمنٹ کے لیے امریکی آئل کمپنیز کو سبسڈی دینے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ نے کہا وینزویلا کے تیل کے انفراسٹرکچر کی بحالی کا منصوبہ 18 ماہ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹیوں کو وینزویلا میں کارروائی پر بریفنگ، قانونی اور آئینی جواز پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں شدید اختلاف۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی بریفنگ غیر تسلی بخش قرار۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیموکریٹس نے وینزویلا پر حملے کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھا دیے۔ ہاؤس اسپیکر نے کہا کہ وینزویلا کے خلاف جنگ نہیں، معمول کی کارروائی تھی، وینزویلا پر قبضہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ وہاں ہماری افواج ہیں۔ سینیٹر چیک شومر نے کہا کہ ٹرمپ نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے، حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، کیا گارنٹی ہے ہم دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں کریں گے؟ امریکی سینیٹر گراہم نے وینزویلا میں امریکی آپریشن کو افغانستان میں ناکامی کا بدلہ قرار دے دیا۔ ڈیلسی روڈریگز نے قائم مقام صدر وینزویلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ عبوری صدر کی امریکہ کو مل کر کام کرنے کی دعوت۔ کہا امریکہ کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات ترجیح ہے، متوازن اور بقائے باہمی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد نئی اسمبلی نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما نوبیل انعام یافتہ ماریا کورینا کا جلد وطن واپسی کا اعلان۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی بات عوام تک پہنچائیں۔ ادھر سوئٹزرلینڈ نے وینزویلین صدر نکولس مادورو اور ان کے قریبی ساتھیوں کے تمام اثاثے منجمد کر دیے۔ پابندی کا مقصد اثاثوں کی ملک سے باہر منتقلی روکنا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر امیر مقدم کی ملاقات۔ پاک ایران تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، دو طرفہ ادارہ جاتی میکانزم کے تحت پیش رفت پر بریفنگ۔ ترجیحی شعبوں میں پاکستان ایران روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی سفیر نے وزیر خارجہ عباس اراکچی کی جانب سے نئے سال کی مبارکباد دی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا خط نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی کے شہری منصوبہ بندی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ محسن نقوی کو ویڈیوز اور ماڈلز کے ذریعے شنگھائی کے ترقی کے ماسٹر پلان سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا۔ شنگھائی اربن پلاننگ کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ کہا کہ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے، اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے 10ویں روز بھی جاری۔ سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں جاں بحق افراد کی تعداد 35 ہو گئی، 4 بچے اور 2 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل۔ مظاہروں کے دوران 250 پولیس اہلکاروں سمیت 295 سیکیورٹی اہلکار زخمی، 1200 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ ملک کے 27 صوبوں میں 250 سے زائد مقامات پر مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کو بیلسٹک میزائل پروگرام بحال نہ کرنے کی دھمکی۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کو بیلسٹک میزائل پروگرام بحال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسرائیل پر کسی طرف سے حملہ ہوا تو ایران کو بہت سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ لندن میں فلسطین کا سفارت خانہ باضابطہ طور پر قائم۔ فلسطینی سفیر حسام زملوت نے سفارت خانے کی نقاب کشائی کی۔ سفیر حسام زملوت نے کہا کہ فلسطینی شناخت کو مٹایا نہیں جا سکتا، یہ محض نام کی تبدیلی نہیں بلکہ فلسطین کے حق خود مختاری اور ریاستی شناخت کی عملی پہچان ہے۔
روس یوکرین تنازع پر اتحادی ممالک کا اجلاس آج ہوگا. فرانسیسی صدر میکرون میزبانی کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ان کے داماد جیریڈ کشنر بھی اجلاس میں شریک ہوں گے. یوکرین اور روس کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے تناظر میں سیکیورٹی ضمانتوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ادھر یوکرینی صدر زیلنسکی نے سیکیورٹی سروس سربراہ جنرل ویسیلی مالیوک کو عہدے سے ہٹا دیا. میجر جنرل یوہن خمرہ عبوری طور پر خفیہ ایجنسی کے سربراہ مقرر.